اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد آل محمد وجل فرج آل محمد ہے توجہ بات شروع کیجئے آپ کے سامنے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے دشمنان آل محمد کے شر سے مالک آپ کو محفوظ فرمائے آپ کے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی معرفت اور زیارت نصیب فرمائے امام حسین علیہ السلام جلدی جلدی آپ سب کو اپنی زواری نصیب فرمائے مولا حج بیت اللہ نصیب فرمائے معرفت آل محمد علیہ السلام مولا مزید عطا فرمائے صلوات ایک ایسی پڑھنے کی دعا قبول ہو جائے اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد آؤ سیدہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے جی مولا کے عزت والے مدہ خان جناب سید علی حیدر شاہ صاحب جناب باقر ڈھکو صاحب کی بلا آپ عزادار سب کو مولا سلامت رکھے دو چار لمحات کی گفتگو ہے اسے ذرا سماعت فرمانا جی ادھر دیکھنا بھائی ذرا توجہ تو کرنا یہ بے نیازی نہ کر اللہ نے جس چیز کو خلق کر کے فخر محسوس کیا ہے وہ حضرت انسان ہے سلامت رہو بکھر بکھر کے بیٹھے ہو چلو جہاں جہاں بیٹھو ٹھیک ہے چونکہ جو بندہ بکھر کے بیٹھے وہ عبادت میں نہیں ہوتا وہ اپنی مرضی میں ہوتا ہے تو جو ساتھ بیٹھے ہیں بس جن کو میں سنا رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اپنی عبادت کریں یا نہ کریں ان کی مرضی کی بات ہے کہا بھی نہیں جا سکتا کہ آگے تشریف لائیں چونکہ بندے مانتے نہیں ہیں تو بے شرم آتی ہے جی لائیو شائیو چل رہی ہوتی ہے تو اچھا نہیں لگتا آ جائیں گے تشریف لا رہے ان کی مہربانی ہے وہ خود تشریف لا رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ تخلیق انسان پہ مہربانی سر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجان آئیے جناب مولانا تحری صاحب کی بلا مہربانی سے انسان کو اللہ نے ڈھیر ساری نعمات عطا کی ہیں فرمایا کہ جب تو شکم مادر میں تھا دنیا کی وہ طاقت بتا دنیا کا وہ ڈاکٹر انجینئر سائنسدان دکھا میرے علاوہ جو تجھے وہاں بھی رزق پہنچائے آباد و شاد رہو اس توجہات کا ڈھیر سارا شکر گزار یا علیہ وہاں تیری کروٹیں میں بدلتا رہا تیری خوراک کا انتظام کیا تجھے سانس لینے کے لیے وہاں بھی ہوا مہیا کی پھر اللہ نے کہا مجھے پتا تھا جب تو دنیا میں آئے گا تو نہ تو انگور کھا سکے گا نہ کھجور کھا سکے گا نہ روٹی کھا سکے گا تیرے رزق کا انتظام میں نے وہاں کیا جہاں میں نے تیرے لیے محبت رکھی تھی آپ کی کیا بات ہے آپ کے کیا کہنے سر اتنی مشکل بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں اور وہ بھی اردو والے نال بولنا بڑی گل ہوندی ہے جی انسان کی تخلیق کو اللہ نے بڑا ناز کیا انسان کو اللہ نے حاکم بنایا ہے ہر انسان کے اندر حکمرانی ہے اگر وہ کسی کی ساتھ نوکری کر رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے ذہنی طور پہ انسان حاکم ہے اشرف المخلوقات ہے پہلا سجدہ آدم کو کروا دیا کتنی عزت دی انسان کو فرمایا فائزہ نفختو فیہ من روحی فقعو لہو ساجدین جب اس آدم کے پتلے میں اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک لوں تو پھر فوراً اسے سجدہ کرنا ہے یہ جو فوراً ترجمہ ہے نا بچوں یہ فیک ہے
فاقہ او والی فے تاجی لیا ہے یہ، اس کا فوراً جلدی پلک جھپکنے سے پہلے، سوچ سے بھی پہلے، داد نہیں ملے گی دعا تو مل جائے گی نا، یہی جلدی والی فے سرکار مصطفیٰ نے غدیر میں لگائی، فہذا علی المولا۔ سلامت رہے وہ ہاتھ جو ہاتھ بارگاہ مرتضیٰ مصطفیٰ میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک سارے ہاتھ بلند فرماتے ہو جی بچوں، حیدری آؤ قبلہ آپ کو مولا دے فوراً۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، یا علی۔ میں نوکر ہو گیا سر۔ انسان کیا کیا دیا اللہ نے انسان کو، میں گزارش کرتا ہوں، سننے کے لیے کان، یہ اللہ نے احسان یاد کرائے کہ میں نے تجھے قوت سماعت دی ہے، قوت باصرہ دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، دھڑکتا ہوا دل۔ بھری پڑی ہیں کتب آل محمد، فرامین ہیں آپ کے معصوم کے، فرماتے ہیں کہ جو سماعت ہے نا، سننے والی طاقت، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، آنکھوں کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے، دل کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ کشکول ہے، تھلے کلی نہیں پٹی جاننے بھائیو، مجلس سے سن لے مہربانی کا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ بزرگوں کا جواب دے لیں جوان جتنے بیٹھے، حیدری آئے۔ سماعت کا تعلق مہربانی توحید کے ساتھ، دیکھنے کا تعلق رسالت کے ساتھ، دل کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ۔ مالک سماعت کا تعلق اللہ کے ساتھ کیوں؟ فرمایا سب نے اسے سن کے مانا ہے، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں، اللہ دیکھا نہیں، اللہ کی خوشبو نہیں سونگھی، اللہ کا لمس نہیں محسوس کیا۔ اتنے پیسے بھر کے اللہ کے گھر تک جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں لگاتے ہیں، کبھی اللہ کے گھر سے آواز ہی نہیں ہے کہ بندہ میں نے تیری حاضری قبول کی۔ آپ کی کیا بات ہے سر؟ نہ دیکھا، نہ ذائقہ، نہ لمس، نہ خوشبو، نہ آواز، تو پھر 73 فرقے کے بندوں پر میرا سوال بنتا ہے نا کہ جب دیکھا ہی نہیں، ذائقہ ہی نہیں، خوشبو ہی نہیں، مانتے کیوں ہو؟ تو 73 فرقے کے مسلمانوں کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے، وہ سچائی اتنا ہے سرکار کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، ہم نے بن دیکھے کو صرف مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہوا ہے۔ یا میں اڑوں گا یا آپ، تھوڑے بہتوں سے مجھے ٹینشن نہیں ہے، بندہ ایک بھی ہو حلالی تو ہم چلے رہتے ہیں۔ تو مجھے بھی تو یہی شکوائے، پھر ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ جس محمد کے صرف کہنے پہ بن دیکھے کو مان رہے ہو، اس کے دکھانے پہ علی کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک باری ہاتھ چاؤچا جوان، حیدری۔ تھینک یو سر۔ سننے کا تعلق توحید کے ساتھ، دیکھنے کا تعلق رسالت کے ساتھ، دل کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ۔ کوشش کر لیں مہربانی، کیا بات ہے، بس یہی ہماری پتہ ہے کہ جسے ابا کا نام بھی نہیں آتا اسے بھی علی کا نام آتا ہے۔ یہ کتنا حوصلہ ہے، یہ کتنا کرم ہے میرے بادشاہ کا کہ ہماری نسلیں علی علی کر رہی ہیں۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ آپ کے چھٹے مولا کے سامنے بندہ بیٹھا، اس نے کہا مولا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے زیادہ رزق دیتا ہے، فرمایا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا مولا آپ کے دشمنوں کے پاس ڈھیر لگا ہے، ہم آپ کے حبدار ہیں، روٹیاں گن گن کے کھاتے ہیں۔ فرمایا تو سونے چاندی کو رزق کہتا ہے؟ تو مولا کیا؟ فرمایا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے علی دیتا ہے، علی دیتا ہے، اسے علی دیتا ہے۔ میرے بادشاہ کا کتنا کرم ہے اللہ کا کہ ہمیں علی کی ولایت عطا کی ہے۔ پھر جو بھی انسان پیدا ہوا وہ پیدا ہوتے ہی نجس تھا، غسل ولادت دینا بچے کو ضروری ہے کہ آتے پہلے غسل، پھر اذان، اقامت، گھٹی، نام، مبارکیں شبارکیں بعد میں، پہلے غسل۔ غسل کا ملنا دلیل ہے کہ وہ نجس پیدا ہوا، غسل کا ملنا دلیل ہے کہ وہ نجس پیدا ہوا۔ پھر وہ 10,000 سال جیے میں تو دعا کروں گا، کون مرنا چاہتا ہے؟ چاہتا کوئی نہیں،
پر موت ہے تو حق نا. چھوڑ دیں جی بچوں کو، نہ کریں ایسے. بس وہ بچوں کو بار بار سمجھائیں گے تو مجلس ہی خراب ہوتی رہے گی. آیا تو نجس، پھر جتنا بھی جیے، پھر جب مرا پھر نجس. آپ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے. غسل میت، بلکہ جب مرا تو اتنا نجس تھا جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی نجس. غسل مس میت واجب ہے، کیا کرو. جب کسی بزرگ کو دنیا سے انتقال اور ہاتھ لگاؤ، ایویں نہ پھری گیا، پہلے غسل کیا، معصوم کا حکم ہے. آیا تو نجس، مرا تو نجس. یعنی امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جگیردار ہے، مسکین ہے، پراڈو والا ہے، سائیکل والا ہے، پیدل والا ہے، جھونپڑی والا ہے، بنگلے والا ہے، جو بھی انسان ہے اس نے اپنی پوری زندگی دو نجاستوں کے درمیان میں گزاری ہے. ایک دو نہیں کنجوس آدمی علی بات کو نہیں مانتا. بندہ روپے پیسے میں کنجوس ہو، علی علی کرنے میں تو نہ ہونا. دو نجاستوں کے درمیان پوری زندگی گزاری ہے. جا نطفے کی پیداوار کو کیا پتا کہ حیدر قرار کیا ہے. تو آیا تو نجس، تو مرا تو نجس. مقابلہ اس کا جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دفعہ ہاتھ جوان جتنے بیٹھے ہو، کنجوسی نہ کرو. حیدری یا علی. آیا تو نجس، مرا تو نجس. تین تین غسل دینے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے دفنانے کے قابل ہوتا ہے. سب کو ملنے ہیں، چپ کر جاؤ تو بھی ایسا ہی ہے، یوں کرو تو بھی ایسا ہی ہے، ڈر جاؤ تو بھی ایسا ہی ہے. موت سے کس بات کا ڈر ہے یار؟ تم قبر میں جانا ہے، تم نے جاتے ملاقات علی سے ہونی ہے. اتنے خام خواہی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مومن کے لیے، عزادار کے لیے، علی والے کے لیے گڈ نیوز، اچھی خبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسرائیل آتا ہے کسی کے پاس تو بڑی ڈرونی شکل میں آتا ہے، لیکن جب مومن کے پاس آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے حکم ہے عجز و انکساری کے ساتھ جانا، اسے سلام کرتے ہوئے جانا، مسکراتے ہوئے اس کا سامنا کرنا. اور جب سرکار مصطفیٰ معراج پر گئے تھے تو 7ویں آسمان پر اسرائیل سے ملاقات ہوئی. سرکار فرماتے میں نے دیکھا ہے کوی ہے کل بڑا موٹا تازہ فرشتہ کرسی پہ بیٹھے، اس کے سامنے رجسٹر کھلے ہوئے ہیں. تھوڑے دیر وہ نہ اٹھا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ سرکار پہنچ گئے. جبریل نے پیچھے سے کھڑا ہو جا، سلطان الانبیاء تشریف لے ہیں. وہ اٹھا، سرکار لیٹ کی دیر کی معافی کے استقبال نہ کر سکا. فرماتے معافی یہ تو ہے کون؟ جانتے تو تھے سرکار کے کون ہے. اس نے کہا سرکار اسرائیل ہوں، اس لیے یہ مصروف تھا کہ کس کو چھوڑنا ہے، کس کی روح نکالنی ہے. چونٹی سے لے کر ہاتھی بشر سب کی روح پر قبض میرا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تو نے قبض کرنی ہے. سرکار فرماتے اسرائیل میں جا رہا ہوں اللہ سے ملنے، تیرا کوئی کام ہو تو کرواؤں. اس نے کہا سرکار میرا ادھر نہیں، میرا زمین پہ کام ہے. زمین پہ تیرا کیا کام ہے؟ سرکار جب زمین پہ جانا تو علی کو میرا سلام کہنا، میرا دل کرتا ہے میں اڑ جاؤں. سرکار فرماتے تو علی کو کیسے جانتا؟ اس نے کہا سرکار میں کیسے نہیں جانتا، مجھے اللہ نے جب روح قبض کرنے پہ مامور فرمایا تو مجھے اللہ نے حکم دیا تھا جس کا بھی جب وقت آئے، پوچھنا سوچنا نہیں، روح کھینچ کے لے آنی ہے. لیکن جب علی والے کا وقت آئے تب تک نہ جانا جب تک علی نہ اجازت دے. کیا احترام ہے علی والے کا، کیا مقام ہے علی والے کا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. جڑے موبائل تے ریکارڈ کر دے تسی گھر جا کے پھر سانو سن دیو بعد وچ. اتنے تو داد ہی نہیں دیندے سن. اپنی مرضی نال پھر جب اکیلا بیٹھا سن کے ہمیں دعا دے دیا کرو، یا واٹس ایپ پہ واہ واہ کر دیا، واہ 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 واہ. علی والے کا بڑا مقام ہے سرکار. علی کی ولایت عظمیٰ کی قسم ہے. دنیا کے ڈھیر سارے ملکوں میں آپ کی نوکری کرنے کے لیے گئے ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں آپ کی وکالت کی ہے. مولانا صاحب کی بلا تشریف فرمائے ایک مذہب آپ کا ہی ہے جو ایک کام کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا.
کہ ہمارا کوئی بزرگ دنیا سے چلا جائے، غسل بھی، کفن بھی، جریدتین بھی، حنوت بھی، جنازہ بھی، بچھڑ بھی گیا، قبر بھی بنائی، جنازہ بھی اٹھایا، قبرستان بھی لے گئے، قبر میں لٹا بھی دیا، پھر ایک جوان اس کی قبر میں چلا جاتا ہے، کاندھے پکڑ کر کہتا ہے سن بھائی، واہ 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 واہ۔ تلقین معصوم کا حکم ہے کہ مومن کو 2 دفعہ تلقین پڑھنی چاہیے، ایک دفعہ قبر بند کرنے سے پہلے، ایک دفعہ تعویذ قبر بنانے کے بعد۔ اسما افہم یا فلاں ابن فلاں نام لینا ہے۔ اذا اتاک الملکان المقربان، ابھی تھوڑی دیر کے بعد 2 فرشتے مقرب ترین تیرے پاس آئیں گے۔ لا تخف ولا تحزن، خوف بھی نہیں کھانا، حزن بھی نہیں کرنا، ڈرنا شرنا نہیں۔ قل فی جوابہما، ان دونوں کے جواب سوالوں میں یہ جواب دینے ہیں۔ کیا جواب دینے ہیں؟ قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا، میں تجھے بتاؤں پہلا سوال کیا ہو رہا ہے؟ جواب یہی دینے، اللہ ربی محمد و نبی، قرآن و کتابی، کعبۃ و قبلتی، علی و امامی۔ اللہ اکبر۔ آباد ایک صلوات میرے مولا کی ذات پہ بلند آواز سے پڑھیں سارے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں، احسان والی نہ پڑھیں جی۔ آئے جی آئے جی آئے جی، بس قریب کھڑے ہیں جناب، حکم کی تعمیل ضروری تھی۔ کراچی نہ جانا ہوتا تو سارا دن آپ کو سناتے رہتے، لیکن پڑھنے والی ہستیاں بھی ہیں، اس کے لئے جہاز ہی نہ ہمارا اڑ جائے تو وہ کہیں گے کہ ویسے جان بوجھ کے نہیں ہے کہ جنہوں نے جان کے فلائٹ کینسل کرا دی۔ قبر میں لٹا رہے ہیں اسے۔ کون سی چیز ہے موت چکر میں ہے کہ علی والے کے پاس جب آتی ہے تو موت کو چکر آ جاتا ہے، میں آ بھی گئی یہ مرا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ آل محمد جو ہیں وہ فنا فی اللہ ہیں، وہ خدا کی توحید میں فنا ہے، تو جو توحید میں فنا ہو جائے اللہ اسے بقا دیتا ہے، تو جو بقا کو مانے وہ قبر میں بھی زندہ ہے۔ بس مسئلے کا حل یہی ہے، باقی میں سمجھا نہیں سکتا کسی کو۔ دیکھو یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے، ابھی کہ مولانا صاحب بیٹھے پوچھ لو، ادھر بھی مولانا صاحب بیٹھے، پیچھے باقر صاحب بھی مولانا صاحب ہے، پوچھ لو ان سے، فقہ کا مسئلہ ہے۔ جہاں باب طہارت ہے وہاں ایک مسئلہ لکھا ہے استحالہ۔ استحالہ کہتے ہیں حالت کا بدل جانا۔ مثلا جس طرح لکڑ نجس ہے، جب وہ جل جائے گی تو راکھ ہو جائے گی، راکھ پاک ہے، کیونکہ لکڑی نہیں رہی، اب راکھ ہو گئی ہے، سواب بن گئی ہے، یہ حالت بدل گئی ہے۔ جس طرح نمک کی کان میں کتا گر کے مر جائے اور وہ نمک ہی بن جائے تو سب کا حکم ہے اس غار سے نمک نکال کے تم کھا سکتے ہو، چونکہ وہ نمک ہو گیا، کتا ہی نہیں رہا۔ اسی طرح کہتا ہوں علی کی ولایت کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہا کر، تاکہ اللہ کو علی نظر آئے، میرے گناہ نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آباد و میرے اقرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے، میرے اقرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے۔ علی کو رات بھر توحید کی الفت دلاتی ہے، واہ واہ۔ عدو ایک، نبی کا بستر دو، خوف کا ڈر، موت کا پیرا، اگر یہ ماحول ہو تو علی کو نیند آتی ہے۔ حیدری واہ واہ واہ، صحیح کہہ رہے، ایک ہی تو رات ہے شب ہجرت جب علی سویا، ورنہ علی پوری زندگی نہیں سویا۔ یعنی ہمارے جو پیش نماز ہوتے وہ ہمیں نماز کی تبلیغ کریں تو وہ کہتے تم اس علی کے ماننے والے جو 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا، بس وہ علی پڑھ سکتا ہے، باقی 1000 رکعت ایک رات میں پڑھی نہیں جا سکتی، یہ صرف علی کا ہی کام ہے۔ خدا کی قسم ہے، دل کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ یہ جو جسم ہے نا انسان کا، اس کا تعلق عبادات خدا کے ساتھ ہے۔ نماز کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ بیمار پہ روزہ واجب نہیں، بعد میں رکھے، تعلق جسم سے ہے۔ سفر میں روزہ واجب نہیں، قصر بعد میں رکھے، کیوں؟ چونکہ سفر میں جسم میں کمزوری ہوتی ہے، نقاہت، اللہ نے آپ کے بدن کی نقاہت کو سامنے رکھا، بعد میں رکھی روزہ۔ 4 رکعت کی 2 پڑھ، چونکہ سفر میں جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، 2 کی چھٹی 2 پڑھ لے۔ مجھے کسی کتاب سے دکھاؤ، میں مذہب چھوڑ دوں، کہ کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جب سفر میں جانا تو ایک دن علی کو ماننا، ایک دن نہ ماننا، چونکہ علی کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ ہے۔ واہ 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 واہ۔ حیدر یار، بچے پہ نماز ابھی واجب نہیں ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں،
نماز ان کے انتظار میں ہے، جب وہ سن کو پہنچیں گے پھر واجب ہوگی، لیکن علی کی ولایت ابھی واجب ہے۔ اس کا تعلق جسم سے نہیں، روح کے ساتھ ہے۔ کیوں روح کے ساتھ ہے علی کی ولایت کا تعلق، جسم کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کا نماز کا جسم سے کیوں رکھا، علی کا روح کے ساتھ کیوں رکھا؟ چونکہ جسم تھک بھی جاتا ہے، جسم سوتا بھی ہے، جسم کو بھوک بھی لگتی ہے، جسم میں تھکاوٹ بھی آتی ہے، اس لیے نماز کے اوقات ہیں۔ صبح کی اذان ہوگی تو واجب ہوگی، سورج طلوع ہوگا کوئی نماز واجب نہیں، پھر ظہر کی واجب ہوگی، جب پڑھ لی تو پھر کوئی واجب نہیں، پھر مغرب کی پڑھ لی تو پھر کوئی واجب نہیں۔ جس طرح اس کے اوقات ہیں اسی طرح تعلق جسم سے ہے کہ یہ سو بھی جائے گا، یہ جاگے گا بھی صحیح، تھکے گا بھی صحیح، اس لیے نماز کے وقت رکھے، تعلق جسم سے رکھا۔ علی کا تعلق میں سمجھا نہیں سکتا، خود سمجھیں، روح کے ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ روح سوتی نہیں، روح تھکتی نہیں، روح پیدا بھی نہیں ہوتی، روح موت بھی نہیں آتی۔ واہ واہ، 1 2 4 5 بندے ہیں۔ نماز اوقات میں رہتی ہے، وقتوں میں۔ علی کی ولایت ہر وقت واجب ہے، ہر وقت واجب ہے، ہر وقت واجب ہے، ہر لمحے واجب ہے، ہر سانس میں واجب ہے۔ وہ سانس حرام ہے جو علی کی ولایت کے بغیر آ رہی ہے۔ ایک باری ہاتھ اونچے چاؤ جی، حیدری نہیں قبول کرتا۔ نماز ہم شیعوں کی تھوڑی ہے، اللہ کی ہے۔ وہ علی کے دشمن کی قبول نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ اس میں مجھے جو گالی کوئی دے تو اس میں میرا قصور ہی نہیں، جس کی ہے اس سے کہو، وہ کیوں نہیں قبول کر رہا؟ منہ پہ مار رہا ہے علی کے دشمن کی عبادت، نکل جہاں سے۔ جو آدم کے انکار پر 6500 سال کے عبادت گزار کو لعنتی بنا کے، شیطان بنا کے، مردود بنا کے نکال دے، وہ علی کے دشمن کی نمازیں کیسے قبول کرے گا؟ وہ محمد و آل محمد کے بغیر کیسے قبول کرے گا؟ نماز اللہ کی ہے، آل محمد پہ درود واجب اس نے قرار دے دیا۔ پورا 1 سال یزید کے شہر میں علی کی بیٹی بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی۔ تواڈی ہے تو جعفر دی نسل قربان ہے، انہاں ہتھاں تو جعفر دے پتر قربان نے۔ میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی یہ ہے قیمتی ہے۔ یہ ہے سنن واسطے علی دی دھی شام میں جو تشریف لائے ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی تو گل ہے کہ مصاحب بابا جی پڑھنا ہی نہ پوے آ، جی پڑھوں آ تو پھر علی دے پتران دی پڑھوں آ، علی دے دھیان دی غربت نہ پڑھنی پوے آ۔ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بیٹی کی غربت پڑھنا، مر جانے والی باتیں اللہ کی قسم جو کتابیں بھری پڑی ہیں وہ تو آپ کو سنا ہی نہیں سکتے، بس ہم تو قریب قریب سے گزر جاتے ہیں غربت کی کہانی سنا کے۔ پورے سال ہماری بیٹیاں بہنیں ایسی ہیں جو بیرون ملک چلی جاتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، 20 سال کے بعد بھی اگر بیٹی اپنے شہر میں ہے نہ بہن کو پوچھنا پڑتا ہے میرا بھائی کون ہے، نہ بھائی کو پوچھنا پڑتا ہے میری بہن کون ہے۔ اللہ جانے کس رنگ میں اجڑی ہے زینب، 1.25 سال کے بعد آئی ہے، حنفیہ پوچھتا رہے سجاد یہاں زینب کہاں بیٹھی ہوئی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 جملے پڑھ لیے، ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے۔ آج 2 ربیع الاول ہے، کل سے زخمی ہو گئی ہے حسن کی ماں، کسی کو پتہ ہے یا نہیں؟ ادھر والوں نے ہے ہی نہیں کی ہے یا 28 صفر کو سرکار مصطفیٰ کی وصال ہے، 28 29 30 3 دن بطول بیٹھی رہی ہے گھر میں کہ کوئی آئے گا مجھے بابا کا پرسہ دینے، میں صدقے جاواں تو اڈی ہے تو۔ یکم ربیع الاول کو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ نے فرمایا حسین جا دیکھ کوئی تیرے نانے کا پرسہ دار آیا ہوگا۔ جیسے حسین گئے، حسین جلدی سے تیز قدموں سے واپس آ کے سیدہ کی جھولی میں چھپ گئے۔ کوئی ہے کرے نہ کرے، ایک بندہ ضرور ہے کرے جس کے دل میں درد ہو۔ حسین کیوں چھپ رہا ہے؟ اماں پرسہ دار نہیں ہے، کوئی بندے نیزے اور تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے، اماں کوئی آگ کا سامان لے کے باہر کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہنا ہے، اتنی پڑھنے والی ہستیاں تشریف فرمانے یہ تائید فرمائیں گے، میں جملہ سمجھا نہیں سکتا، سمجھ سکتا ہوں، سمجھنا آپ نے خود ہے، اور اسی جملے پر اختتام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت علی کا شاگرد بھی ہے اور سیدہ کے جنازے میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں بطول کو دفنا کے
علی نے جو ساتھ آئے تھے 9 بندے، انہیں علی نے حکم دیا تم جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے علی کے نالین پہ ہاتھ رکھے، یا علی دشمن زمانہ ہے، مجھے اجازت دے میں آپ کے ساتھ رہوں۔ علی فرماتے چل تو بیٹھ جا، سمجھا نہیں سکتا، سمجھنا خود ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں علی ٹوٹی ہوئی کچی دیوار پہ بیٹھ گئے جنت البقیع والی پہ، اور یوں ہاتھ رکھ کے نا سیدہ کی مزار کو علی دیکھتے رہے، تیری ہے پر قربان یار۔ علی دیکھتے رہے، پہلے علی آہستہ آہستہ روئے، پھر علی کی ہچکیاں باندھیں۔ عبداللہ کہتے ہیں پھر علی کی ہے نکل گئی۔ جملہ میں نے ایک ہی کہنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے، اتنی اونچی آواز میں ہے کس بات پہ؟ فرمایا عبداللہ مجھے بطول کا صبر رلا رہا ہے۔ مولا سیدہ کا صبر آپ کیسے؟ فرمایا 90 دن حسن کی ماں نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، یہ فضہ اور زینب نے آج مجھے بتایا ہے کہ اتنی زخمی تھی حسین کی ماں۔ اللہ جانے 90 دن کیسے سانس لیتی رہی ہے رسول کی بیٹی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔